سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے یہ بڑی ہماری بدنصیبی اس حوالے سے ہے کہ تعلیم کے حوالے سے یہ 2.5 سال انتہائی جو ہیں افسوسناک گزرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو کووڈ کے نام کے اوپر ایک ڈرامہ کیا گیا، ایکسٹینڈ کرتے گئے، ڈیٹس کرتے گئے، یہ یو ٹرن لینے میں ویسے بھی بڑے ماہر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جب آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہوتی تو ان کے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ بیسکلی یہ کووڈ پھیلا نہیں ہے بلکہ پھیلایا گیا ہے، جان بوجھ کے پھیلایا، اور یہ ذمہ دار ہیں، یہ ان تمام اموات کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے 7.5 کروڑ بچے جن کو عملہ انہوں نے تعلیم سے دور کیا ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں، ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ کہکشاں اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ۔ حکومتی اور پرائیویٹ سکولز کے درمیان کافی تنازعات ہیں جو وقتاً فوقتاً ابھرتے رہتے ہیں۔ والدین بھی اسی کشمکش میں ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے سر؟ آپ کا تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیت سے ہمارے لیے تھوڑا وقت نکالا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں 11 جنوری کو اسکول کھولنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ 11 جنوری تو گورنمنٹ نے خود ڈیٹ دی تھی، اور جب انہوں نے این سی او سی کے اجلاس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ 11 جنوری کو ہم اسکول کھولیں گے۔ اسکول جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے یہ بڑی ہماری بدنصیبی اس حوالے سے ہے کہ تعلیم کے حوالے سے یہ 2.5 سال انتہائی جو ہیں افسوسناک گزرے ہیں۔ پہلا جو فرسٹ ایئر تھا تو ٹوٹل 85 ورکنگ ڈیز ہوئے تھے فرسٹ ایئر میں، جبکہ ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں تو سیکنڈ ایئر کووڈ نے لے لیا، اور اب یہ ٹیکنیکلی سیکنڈ ایئر کا چونکہ اینڈ ہو رہا ہے، لیکن ابھی ایک اور اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے نام کے اوپر۔ یہ اس کو سیشن کو ایکسٹینڈ کر کے، کیونکہ مارکیٹس میں بک اویلیبل نہیں ہے، سنگل نیشنل کریکولم کا ایک نیا ڈرامہ شروع کیا گیا ہے، اور سپٹمبر میں جا کے یہ تعلیمی ادارے کھولنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو کووڈ کے نام کے اوپر ایک ڈرامہ کیا گیا، ایکسٹینڈ کرتے گئے، ڈیٹس کرتے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا فیبرری میں سندھ بند ہوا تھا، مارچ میں پورا پاکستان باقی بند کیا، تو تب انہوں نے کہا تھا 30 مئی کو کھولیں گے۔ 30 مئی کے بعد جون کی ڈیٹ آئی، جولائی دی، جولائی 14، پھر جولائی کے بعد انہوں نے اگست 1 کو کہا، پھر اگست 15 کا، پھر 1 سپٹمبر کا، پھر 15 سپٹمبر کا۔ تو یہ یو ٹرن لینے میں ویسے بھی بڑے ماہر ہیں، تو ان کی کمٹمنٹ کے اوپر تو یہ خود بھی وہ فخر کہتے ہیں کہ جی ہم تو یو ٹرن لینے میں بڑے فخر وہ فیل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جب آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہوتی تو ان کے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ 87% گیلپ سروے کے مطابق پیرنٹس نے یہ کہا کہ تعلیمی ادارے کھولیں، ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یونیسیف، یونیسکو، WHO، ورلڈ بینک، UN سب نے کہا کہ کووڈ سے بڑا نقصان جو ہے وہ تعلیم کا ہوا ہے، لہٰذا تعلیمی ادارے کسی صورت بند نہ کیے جائیں۔ پورا پاکستان جو تھا انہوں نے تعلیم کے لیے بند کیا۔ اس وقت آپ دیکھیں جلسے جلوس ان کے کھلے ہیں، ہر شعبہ کھلا ہے۔ اس میں جلسے جلوسوں میں تو چاہے وہ حکومتی اراکین تھے یا وہ اپوزیشن قائدین تھے، بھرپور ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے کیا۔ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں آیا۔ ہمارے جو بہن بھائی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں کووڈ کی سیکنڈ ویو میں، بیسکلی یہ کووڈ پھیلا نہیں ہے بلکہ پھیلایا گیا ہے، جان بوجھ کے پھیلایا، اور یہ ذمہ دار ہیں، یہ ان تمام اموات کے ذمہ دار ہیں جو این سی او سی کی واضح مطلب جو کنڈیشنز تھیں، ایس او پیز تھی، انہوں نے اس کو وائلیٹ خود کیا۔ جب گورنمنٹ خود وائلیٹ کرتی ہے، جب تمام بڑے قائدین جو عوامی درد رکھنے کا بڑا شو ڈالتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، تو پھر مجھے بتایا جائے تعلیم ہی کو کیوں بند کیا گیا۔ میرا بچہ یا تو کہہ دیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ مال میں ہے، بازار میں ہے، پارک میں ہے، گراؤنڈ میں ہے، شادی بیاہ تک میں بھی آپ کو وہ بچے اوپن نظر آ رہے ہیں، لیکن تعلیم کے دروازے بند کیے گئے ہیں۔ تو یقیناً یہ ان خدشات کو تقویت دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ان کا کوئی تعلیمی ہڈن ایجنڈا ہے، اور وہ اب نظر آ رہے ہیں۔ جو اب سنگل نیشنل کریکولم کی انہوں نے بات کی اور تعلیمی اداروں کو سپٹمبر تک مزید بند رکھنا ہے، تو ایک استاد ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے 7.5 کروڑ بچے جن کو عملہ انہوں نے تعلیم سے دور کیا ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں، ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ان کے لیے اپنا فرض ادا کریں۔ تو ایک استاد ہونے کے ناطے ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ ویسے بھی 15 اگست سے ہمارے تعلیمی ادارے ہم نے خود کھولے ہیں، اور اب بھی گورنمنٹ یہ مزید قسطیں دے رہی ہیں۔ 11 جنوری کہنے کے بعد انہوں نے 18 کہا، فیز وائز کہہ رہے ہیں 25، اور اس میں بھی 15 کو مزید ایک سٹنگ کرنے کی بھی بات انہوں نے کر دی۔ 15 جنوری کو ہم مزید فیصلہ کریں گے۔
تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ ایک مزید تاریخ دیں گے، تاریخ در تاریخ چلتی رہے گی، لیکن میری اولاد برباد ہوگی۔ سب سے خطرناک بات اس میں یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد لو کاسٹ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی تھی، جن کو جب انہوں نے تعلیم کو مذاق بنایا، 10 ماہ تعلیمی ادارے بند رکھے، تو ان میں سے بہت سے بچے جو کہ لو کاسٹ ایریا سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والدین نے بچوں کو اٹھایا، چھوٹے موٹے کاموں پہ لگایا، وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے۔ اب وہ کبھی بھی واپس تعلیم کے دروازے پہ نہیں آئیں گے۔ میرے 10,000 اسکول جو ہیں پورے پاکستان میں، وہ ان کی جو بدنیتی تھی، جو ان کے جو اقدامات تھے تعلیم دشمن، اس کی وجہ سے بند ہو گئے ہوئے ہیں۔ 15 لاکھ ٹیچر ہمارے پرائیویٹ اسکول میں ہیں، 7 لاکھ ٹیچر مستقل یہ فیلڈ چھوڑ چکے ہیں۔ یونیسیف یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے 4 کروڑ بچے کی تعلیم مستقل متاثر ہو چکی ہے۔ یونیسکو اور یونیسیف کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک بچہ 6 ماہ آؤٹ آف اسکول ہوگا تو اس کو 5 سے 7 سال چاہیے ریکوری کے لیے۔ تو اس لحاظ سے اگر میرا 4 کروڑ بچہ یونیسیف کے مطابق مستقل متاثر ہوا ہے، اس کی ریکوری نہیں ہے، 25A آرٹیکل، اٹس اے اسٹیٹ رسپانسبلٹی، اسٹیٹ ہیز ٹو ڈو اٹ۔ اسٹیٹ اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی تو پھر ہم بطور ایک استاد اور ایک ٹیچر یا والدین ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے، لہٰذا انشاءاللہ ہم 11 تاریخ کو جو ہے تعلیمی ادارے ملک بھر میں انشاءاللہ کھولیں گے۔ تو جب سے اسکولز بند تھے تب سے اب تک آپ لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں، مشکلات تو پاکستان کی 73 ایئر کی جو تاریخ ہے ایجوکیشن کی تو بہت طویل ہے۔ پاکستان کے اندر ڈیلیبریٹلی حکمرانوں نے تعلیم کو اگنور کیا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اگر کہیں پہ نسلوں کے اوپر کی گئی ہے تو وہ تعلیم ہے، اور آپ کو بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں، 5 to 7% جو ہے وہ GDP کا خرچ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس کا تعلیمی نظام برباد کر دو، اور یہی اس دور میں بہت واضح طور پہ نظر آیا۔ GDP کا جو PTI کی گورنمنٹ تھی 7% کی یہ بات کرتے تھے کہ ہم خرچ کریں گے، جبکہ عملاً انہوں نے 2% پہلے خرچ ہوتا تھا، اور وہ بھی بلاک ایلوکیشن کی زیادہ نظر ہو جاتا تھا، انہوں نے اس میں بھی کٹ لگائے۔ اور حالت یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو سکولز کو، تو جو خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر تھا، 2,07,000 ہمارے سکول ہیں، گورنمنٹ کو ہم 25 مختلف قسم کے ٹیکسز دیتے ہیں۔ وہ اسکول جو کہ لو کاسٹ میں آتے ہیں، وہ جن کا فیس بریکٹ 2,000 روپیز پر منتھ سے نیچے ہیں، وہ 85% اسکول ہیں۔ 2,000 سے 5,000 کی بریکٹ میں رہنے والے جو اسکول ہیں وہ 13% ہیں۔ تو 98% تو وہ اسکول ہیں جو لو کاسٹ یا افورڈیبل کلاس میں آتے ہیں۔ 1 to 2% ہیں جو ایلیٹ اسکول ہیں، جن کی فیس تھاؤزینڈس میں اور سم ٹائم وہ ڈالرز میں بھی لیتے ہیں، وہ ایک الگ طبقہ، جن میں ہمارے عمرہ کی، وزراء کی، افسران کی اولادیں پڑھتی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے جو پبلک اسکول ہیں، آج سے 25 سال قبل 1,52,000 تھے۔ اس دوران آبادی میں اضافہ 57% ہوا ہے۔ اس لحاظ سے کم از کم جو تھے 1 لاکھ سے زیادہ اسکول بننے چاہیے تھے۔ 25 لاکھ ٹیچر ابھی مزید ہمیں چاہیے 2025 تک۔ لیکن ہوا کیا کہ ان 25 سالوں کے اندر آبادی تو 57% بڑھ گئی، لیکن جو اسکول تھے پبلک کے 1,52,000 سے کم ہو کے 1,31,000 آ گئے۔ پنجاب میں 63,000 اسکول تھے جو کہ اب اس وقت 52,000 ہے۔ ان حالات میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بڑا بھرپور رول ادا کر رہا ہے۔ 25A آرٹیکل جو گورنمنٹ کی فیلئر تھا، وہاں اس نے اس کا گیپ کو فل کیا۔ اب ہونا یہ تھا کہ چاہیے تھا کہ سرپرستی کرتے، بجائے انہوں نے سرپرستی کرنے پہ انہوں نے ان کو برباد کرنے کے اقدامات کیے۔ اس وقت گورنمنٹ کو ایک بچے پہ کاسٹ پر منتھ جو آتی ہے وہ 7,140 روپے ہے پر منتھ پر اسٹوڈنٹ، جس میں 70% اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز ہوتی ہیں۔ ان حالات میں پرائیویٹ سیکٹر جو رول پلے کر رہا ہے اور جو کوالٹی دے رہا ہے، اس وقت پورے پاکستان کا پچھلے 3 ڈیکڈز کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، پوزیشن ہولڈر جو بچے ہیں آپ کو اسکول پرائیویٹ اسکول سے نظر آتے ہیں۔ 15 لاکھ ٹیچر کا انہوں نے ایک جو تھا روزگار کا سبب کیا۔ 500 ارب کی ایک بہت بڑی سیلف اکانومی ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر نے خود سے کی ہے، اس میں سے اسکول نہیں ہے، ان سے اٹیچ ٹیچر، سپورٹ سٹاف ہے، اسٹیشنری، بک بائنڈنگ، پبلشر، یونیفارم، شوز انڈسٹری، بیگ انڈسٹری، اسکول وین، تو بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے جس میں بہت سے لوگ اٹیچ ہیں۔ اب گورنمنٹ نے، ہم تو توقع کرتے تھے، PTI سے بہت ہمدردیاں اور توقعات بھی تھیں، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔
7% GDP تو ختم، ایک تو ان کا سیاسی سلوگن تھا. اب جو اگلا خطرناک کام یہ کر رہے ہیں وہ ہے سنگل نیشنل کریکولم کے نام پہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. ہم ذاتی طور پہ سنگل نیشنل کریکولم کے بڑے زبردست سپورٹر ہیں اور آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی شروع سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر کریکولم اور سسٹم سیم ہو. تھوڑا اس کو میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے کہ سسٹم اور نصاب میں کیا فرق ہے. سسٹم یہ ہے 4 چیزوں کا نام ہے جس میں نصاب ایک کمپوننٹ ہے. دوسرا اس میں ہوتا ہے آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول میں لانا. تیسرا ہے کوالٹی ایجوکیشن دینا، یعنی کہ آپ کے جو سٹینڈرڈز ہیں، مسنگ فیسلٹیز جہاں پہ ہیں وہ فل کرنا، اور جو لیٹسٹ آپ ٹیکنالوجی ہے اس کو آپٹ کرنا. اور چوتھا اس کا کمپوننٹ ہے کہ آپ اپنا ٹیچر جو ہے اس کو ٹرین کریں. اب انہوں نے کیا کیا، جنرل پرویز مشرف کا 2006 کا جو ایک سنگل نیشنل کریکولم کا اس وقت بھی ان کو ایک شوق چڑھا تھا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، انہوں نے جناب بڑا خوبصورت سلوگن دیا، عملاً کچھ نہیں کیا. کیونکہ جو نصاب ہے اٹس اے نیم آف پالیسی فریم ورک. آپ پالیسی فریم ورک کے انڈر کے کیا کیا کانٹینٹ ہونے چاہیے یہ تو آپ بنا لیتے ہیں، کیونکہ عموماً اس پہ کاسٹ نہیں آتی، یہ پیپر ورک ہے. اب اس پیپر ورک پہ امپلیمنٹ جب آپ کرنے جاتے ہیں تو کاسٹ آتی ہے وہاں پہ، جس پہ نہ تو جنرل پرویز مشرف نے کوئی جرت کی کہ وہ عوام کو کچھ ڈیلیور کرے. اس میں کیا ہے کہ چاہے آپ کا بچہ پبلک اسکول میں پڑھے، مدارس میں پڑھے، پرائیویٹ اسکول میں پڑھے، ایلیٹ اسکول میں پڑھے، ان کو کوالٹی سیم ملے. ایلیٹ اسکول میں پڑھنے والا بچہ اور مدرسے کا بچہ اور پبلک یا عام پرائیویٹ اسکول کے بچے کو اچھا ٹیچر، اچھا انوائرمنٹ، اچھے اکوپمنٹس ملیں. اب وہاں پہ آتی ہے کاسٹ، وہ آپ کو خرچنا پڑے گا تب جب آپ 7% کی جو آپ نے انتخابی سلوگن لیا کہ ہم GDP کا خرچیں گے. جب آپ نہیں خرچیں گے تو یہ تینوں چیزوں پہ آپ نے خرچہ نہیں ہے تو ایک پوائنٹ رہتا ہے، اور وہ ہے کہ آپ نے پیپر ورک کر لیا. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ کے پاس مارکیٹ میں بکس نہیں ہیں، اور بکس کو آنا کب ہے، سپٹمبر میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو کہ سپٹمبر میں بھی نہیں آئے گی. اس لیے یہ سیشن کی ایکسٹینشن کی بات کریں کہ جی ہم سیشن کو آگے لے جائیں گے اور سیشن چلا جائے گا سپٹمبر میں. ہمارا بچہ تیسرا سال بھی اس کا برباد ہوگا. اور ایک ایسا سسٹم جس میں ایگزامینیشن سسٹم وہی پرانا چل رہا ہے، رٹا لگانے والا. میرا بچہ لرننگ آؤٹ کم اس کی کچھ نہیں ہے، وہ رٹا لگا رہا ہے، وہ میموری ٹیسٹ کر رہا ہے، وہ ادر جو ہیں ٹولز جس سے اس کے نمبر آئیں، وہ نمبر گیم کی طرف ہے. پوری دنیا میں یہ ناکام سسٹم ہے. ہاں، آپ کانسیپٹ کلیئرنس کے ساتھ بچوں کو جب آپ تربیت دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اچھا ٹیچر چاہیے. اچھا ٹیچر تب ملتا ہے جب آپ اچھے ٹیچر کو آپ ٹریننگ اچھی دیتے ہیں، اس پہ پھر کاسٹ آتی ہے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ سیاسی سلوگن کے طور پہ تو استعمال کی گئی، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین تعلیم کے اندر کارکردگی جو کہ اس گورنمنٹ نے کی ہے. اور نہ صرف اس میں ہمارے 10,000 سے زیادہ جو اسکول ہیں وہ بند ہوئے ہیں، اس کے لیے ان بچوں کے لیے کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں ہے. گورنمنٹ نے ان کے لیے کوئی اسکول نہیں بنائے. میرا 7 لاکھ ٹیچر چھوڑ گیا ہے. ہمیں تو 2025 تک مزید 25 لاکھ ٹیچرز کی ضرورت تھی. جب آپ PhD ٹیچر کو، MPhil ٹیچر کو آپ ان کی حالت یہ کر دو کہ وہ ریڑھیوں پہ سبزیاں اور پھل بیچ رہی ہوں، تو مجھے بتائیں اس فیلڈ میں کون آئے گا؟ آپ اس کو مقام نہ دیں اور پھر یہ کہیں کہ جی یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں اور ان اداروں کو آپ بدنام کرنے پہ لگ جائیں، تو دیٹ واز یور ڈیوٹی، تم کر لیتے. ہمارے ادارے بند کرنے کر دو. اگر میرا PhD MPhil ٹیچر ریڑھیوں پہ سبزیاں اور پھل بیچے گا تو ہم بھی کچھ نہ کچھ بیچ کے کھا پی لیں گے، اپنی اولادوں کو کریں گے. لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ اس فیلئر کا کوئی جواب نہیں دے سکے گی. جو آؤٹ آف اسکول بچے ہوئے، 2.5 کروڑ بچہ میرا آؤٹ آف اسکول پہلے، 5 کروڑ جو پڑھ رہے تھے اسکولوں میں اس کو 10 ماہ سے زیادہ آپ نے کر دی ہے. وہ بچہ کبھی دوبارہ لرننگ اسکلس کو اس طرح آپٹ نہیں کرے گا. اور سب سے بڑی بات، پوری دنیا جو چل رہی ہے اسکل ڈیولپمنٹ پہ چل رہی ہے. ہمارا کریکولم جو ہے اگر آپ نے نیا بنانا بھی تھا تو اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ رکھتے. وہاں نہ اسکل ڈیولپمنٹ ہے، وہاں نہ پہ لرننگ آؤٹ کم ہوگی، وہاں نہ ہی ایگزامینیشن سسٹم ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اس 4 کمپوننٹ کے 3 کمپوننٹ اگنور کر دیے. لینگویج آپ نے پہلے جو کلاس گریڈ 5 تک انگلش کی 6 بکس تھیں، جبکہ اب کی جو کریکولم کو انہوں نے ڈیزائن کیا اس میں انہوں نے 12 کتابیں کر دی ہیں. میرا بچہ جو کہ یا تو مدر لینگویج میں سمجھے گا یا سمجھے گا نیشنل لینگویج میں، اگر آپ نے اس کو انگلش پڑھانی ہے جس طرح یہ کہتے تھے، تو بیسکلی یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے. ہم امیروں کے بچوں کو مسلط کر رہے ہیں اپنے اوپر، غریبوں کے ان بچوں کے اوپر جو ایک بڑی کلاس ہے وہ رولنگ کلاس ہے اور یہ محکوم کلاس ہے. اس میں سب سے خطرناک جو پہلو ہے وہ یہ بھی ہے
کہ جو بچے جو آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو پڑھانا ہے اور آؤٹ آف اسکول بچوں کو لانا ہے، ان کے لیے نہ تو آپ نے بجٹ میں کچھ رکھا، اور سب سے بڑی بات اس میں جینڈر ڈسکرمنیشن ہے. بیٹیوں کے لیے کچھ انہوں نے نہیں ایلوکیشن کیا کہ ان کو ہم کیسے اسکول کے اندر لائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے مدارس کا، یہ کہتے ہیں جی ہم نے مدارس کے لوگوں جو ہیں انگلش، میتھ اور سائنس جو ہے وہ ان کو موقع مل گیا. ارے خدا کے بندو، ان کا کبھی جا کے ویب سائٹ کے اوپر ان کی ویب سائٹیں بنی ہیں، ان کا کریکولم دیکھ لو. مدارس اس وقت جو وفاق المدارس کے انڈر، اور یہ جتنے بھی مدارس ہیں موسٹلی، ان میں انگلش بھی پڑھائی جا رہی ہے، میتھ بھی پڑھایا جا رہا ہے اور سائنس بھی پڑھائی جا رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ریویو کرنا چاہیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو، اپنی کیبنٹ کو، اپنے وزراء اور مشیران کو، خاص طور پہ جو تعلیم سے وابستہ ہیں، کیونکہ یہ تمام ناکامیاں پرائم منسٹر صاحب کے کھاتے میں جا رہی ہیں اور یقیناً اس کا اثر آنے والے الیکشن میں ضرور ہوگا. تو والدین تو آج بھی اپنے بچوں کی صحت کو لے کے ظاہر فکر مند ہیں، تو آپ کے خیال میں جو پرانے ایس او پیز ہیں وہی فالو کروائے جائیں گے یا آپ لوگوں نے کوئی نئے ایس او پیز ڈیزائن کرنے کا کچھ سوچا ہے؟ پہلی بات تو یہ جی کہ 87% والدین سیٹسفائی ہیں، اور ان کا گیلپ سروے کے اندر جو ان کی رائے تھی وہ یہ ہے کہ اسکولز بہترین پرفارم کر چکے ہیں اور لہٰذا اسکولوں کو کھولا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ رینڈم ٹیسٹنگ ہوئی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی سمیت، مدارس سمیت، جن میں سے ٹوٹل 400 کیسز نکلے ہیں جن میں ایسے ایشو ہے. اور وہ بھی کنفرم نہیں کہ وہ کہاں سے وہ لے کے آئے، وہ کچھ میں ٹیچرز میں اور بچے موسٹلی محفوظ رہے. ان 400 میں سے 90 کیسز اسکولز میں، باقی ہائر ایجوکیشن میں تھے. 90 میں سے بھی 80 جو کیسز ہیں وہ پبلک اسکول میں تھے، جن میں گورنمنٹ کو 450 ارب روپیہ چاہیے تھا ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. گورنمنٹ نے نہیں اپنے پبلک اسکولوں میں دیا، جبکہ پرائیویٹ اسکول نے امپلیمنٹ کیا، جس کی تعریف پرائم منسٹر نے بھی کی، اور اسد عمر جو این سی او سی کے چیئرمین انہوں نے، شفقت محمود وزیر تعلیم اور تمام صوبائی وزراء نے کی کہ کرونا تعلیمی اداروں سے نہیں پھیلا، اور تعلیمی اداروں نے بہترین ایس او پیز پہ عمل درآمد کیا. ایس او پیز ہیں کیا؟ مینلی اس میں 2 سے 3 چیزیں ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ ہے، آپ کا ماسک پہننا ہے، اور سینیٹائز کرنا ہے. اگر یہ ساری چیزیں اسکولس کے اندر ہوئی ہیں، ہم نے ثابت کیا ہے 15 اگست سے ہم تو اسکول چلا رہے ہیں، اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم نے ایس او پیز پہ عمل درآمد کیا. تو ایس او پیز پہ عمل درآمد کس نے نہیں کیا؟ وہ ہیں ہمارے قائدین، ہمارے سیاسی لوگ، ہمارے حکومتی لوگ، جنہوں نے بڑے بڑے جلسے جلوس کیے اور اب بھی کر رہے ہیں، باز نہیں آ رہے. چاہے وہ جلسے جلوس ہوں، چاہے وہ مزاروں پہ اجتماعات ہوں، وہ سلسلے ان کے وہیں ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. سیکنڈ ویو میں پوری دنیا کھلی ہے، صرف بند ہے تعلیم کے لیے تو آپ کے جو ہے تعلیمی ادارے پاکستان کے. ہاں اگر آپ کو یہ لگتا ہے پوری دنیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اب بھی مائکرو لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن آپ کریں، آپ کو کوئی ایک ایریا لگتا ہے کہ یہاں پہ پرابلم ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اس پاداش میں اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، کیونکہ مارکیٹ میں بکس نہیں ہیں، سنگل نیشنل کریکلم امپلیمنٹ نہیں ہونی، آپ ڈیٹوں کو ایکسٹینڈ کر دینا چاہ رہے ہیں، چھٹیوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا ازالہ ممکن نہیں، جو تعلیم کا نقصان ہو چکا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ تعلیم کا کافی حرج ہو چکا ہے، لیکن درمیان میں کچھ عرصے کے لیے جو ظاہر اسکول جب بند ہوئے تھے، اس کے بعد جب ان لوگوں نے آن لائن ایجوکیشن کا ٹرینڈ اسٹارٹ کیا تھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی اسی طرح ایجوکیشن کا لاس ہوا ہے، اور کیا اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں بڑا ہی ویلڈ آپ کا کویشچن اور امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ اس کے 2 اسپیکٹ ہیں. دا فرسٹ پوائنٹ کہ کنونشن سسٹم جو ہے تعلیم کا پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی ہے لیکن پوری دنیا میں جو ہے وہ دونوں چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. پاکستان میں بدقسمتی آن لائن کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں. اس وقت پورے پاکستان کے اندر 14% نیٹ فیسلٹی ہے گھروں کے اندر، اور جو ہاؤس ہولڈ 14% ہے، جس میں سے جو اسکولس کے پاس جو فیسلٹی تھی وہ جسٹ 2 سے 3% ایسے اسکول ہیں جو یہ فیسلٹی دے رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ ایک تو 14% آپ کے گھروں کے اندر، پھر آپ کو پھر نیٹ نہیں چاہیے بلکہ آپ کو اس کے لیے ایکوپمنٹ چاہیے. اگر آپ کے گھر میں 3-4 بچے ہیں تو ہر 3-4 بچوں کا ٹائمنگ تو اسکول کی وہی ہے، ہر ایک کے لیے الگ لیپ ٹاپ چاہیے. پھر دوسرا آپ کا ٹیچر جو ہے آئی ٹی لٹریٹ نہیں تھا، ہمارا پیرنٹ آئی ٹی لٹریٹ نہیں، بچہ آئی ٹی لٹریٹ نہیں. جب آپ کے پاس آئی ٹی لٹریسی نہیں ہے، آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، ایک پیرنٹ کو اگر 4 لیپ ٹاپ لینے پڑ جائیں تو 1 لاکھ روپیہ تو اس کو یہ کاسٹ آ گئی.
اب یہ کاسٹ پیرنٹ کو پڑ رہی تھی، اسکول کو ایڈیشنل کاسٹ پڑ رہی تھی، آن لائن فیسلٹی تھی جو اویل کر کے پھر بھی 2 سے 3% تک اسکولوں تک یہ فیسلٹی آئی. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا جو آج 87% پیرنٹ کہہ رہا ہے اسکول کھولو، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو پتہ ان کے بچے کو نہ تو آن لائن فیسلٹی مل رہی ہے. یہ تو فیسلٹی ہمارے عمرہ وزراء اور مشیران سیکٹری صاحبان کے پاس تو یہ رہی، لہٰذا ان کو تو عام بچوں کی پرواہ کوئی نہیں تھی. دوسرا ہمارے وزراء نے جو غلط کام کیا وہ یہ غلط کیا کہ انہوں نے غیر قانونی اقدامات کرتے ہوئے پریس کانفرنس کرتے ٹی وی شوز پہ آ کے پیرنٹس کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اسکول کو فیس ادا مت کریں. اچھا، جب آپ فیس ادا نہیں کروائیں گے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ایک بہت بڑی اکانومی ہے جس میں اسکول ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے ٹیچر ہیں، اس کے ساتھ اس کے الائڈ جو ہیں وین اور یونیفارم، بلڈنگ کرائے مالکان، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں. کیش فلو بند ہوا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا 10,000 سے زیادہ اسکول اس لیے بند ہوا کیونکہ اسکول مالکان، اور موسٹلی وہ اسکول تھے جو کہ چھوٹے اسکول تھے، ان کو کرایہ نہیں ادا کر سکیں. جب کرایہ ادا نہیں ہوئے تو انہوں نے کک آؤٹ کیا. پھر دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہمارا 15 لاکھ ٹیچر تھا، جن میں سے جو 90% ان میں خواتین ہیں، ان میں سے 7 لاکھ مستقل جو ہیں اس فیلڈ کو چھوڑ گئے اس وجہ سے کیونکہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی. تنخواہیں اس لیے نہیں ملی کہ وزراء کی ہدایت کے اوپر والدین نے پے نہیں کیا، کیش فلو بند تھا، والدین کے لیے بھی حالات اچھے نہیں تھے کہ وہ پے کر پاتے. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا اسکول بھی بند، ٹیچر بھی وہاں سے جو ہے جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے جو واپس اب کبھی نہیں آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا. لہٰذا آن لائن فیسلٹی اگر اتنی اچھی ہوتی تو دنیا میں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، US ہے، UK ہے، یورپ ہے، وہاں تو نیٹ فیسلٹی آن لائن سروسز بہت اچھی ہیں، لیکن کنونشنل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی جو اہمیت ہے وہ اب بھی ویسے برقرار ہے. وہ ایک سیکنڈ آپشن کے طور پہ تو آپٹ کی جا سکتی ہے، لیکن جو فرسٹ آپشن ہے اس کے طور پہ تو کبھی بھی نہیں. اور خاص طور پہ جب آپ کہتے ہیں جی ہم نے تعلیم گھر بنا دیا، ہم نے ٹی وی لانچ کر دیا، ہم نے آن لائن جو اپنے ایجوکیشن ریڈیو ہم نے بنا دیا ہے، آن لائن فیسلٹی دے دی، تو یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. کیا آپ ان چیزوں کے ساتھ پاکستان کو آپ نے تعلیم یافتہ کر دی ہے؟ کیا ہمارے تعلیمی اداروں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے ٹیچر کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ قطعاً نہیں. لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جن کی پرائرٹی اپنی قوم کو بلڈ اپ کرنا ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا تعلیمی نظام برباد ہو گیا تو سمجھیں آپ کی قوم برباد ہوگی. انفارچونیٹلی اس 3-2.5 سال کے اندر ایسا ہی ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم نے لوگوں کو مزید آلسی بنا دیا؟ آن لائن ایجوکیشن سسٹم بہت اچھی چیز ہوگی ہے اگر آپ کا کنونشن سسٹم ساتھ سپورٹ کرے. آپ کنونشن سسٹم کی کاسٹ میں آن لائن نہیں چلا سکتے. آپ کے پاس 14% جب ٹوٹل نیٹ فیسلٹی ہاؤس ہولڈ کے پاس ہے، ہاؤ کین اٹس پاسبل؟ اور خاص طور پہ ایک ایسا ملک جہاں پہ لٹریسی لیول ہی نہیں ہے آپ کا آج بھی، اور آئی ٹی لٹریسی تو بالکل بھی نہیں ہے. اور آئی ٹی لٹریسی میں اگر آپ نے ایک مخصوص طبقے کو تو سپورٹ کرنے کے لیے چیزیں تو کر دیں، لیکن عملاً وہ ایک عام انسان تک، ایک ایسے بچے تک جو ایک ایسے گھر میں رہتا ہے جو لو کاسٹ میں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ نیٹ نہیں افورڈ کر سکتا، وہ لیپ ٹاپ افورڈ نہیں کر سکتا، وہ اس کی ماں، اس کا باپ پڑھا لکھا نہیں، وہ خود اتنا پڑھا لکھا نہیں، اس کا ایون ٹیچر اتنا قابل یا پڑھا لکھا نہیں کہ وہ اس کو کلاس روم انوائرمنٹ دے. اور سب سے بڑی کلاس روم ایک انوائرمنٹ کا نام ہے، لیپ ٹاپ ایک انوائرمنٹ کا نام ہے. بالکل، بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا صاحب نے اپنے مسائل کا تفصیلی جواب دے کر ہمیں ہر مسئلے سے آگاہ کیا. اپنے مطالبات اور اپنے مسائل سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. اپنے چینل خبرنامہ کو سبسکرائب کریں اور ٹیم خبرنامہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.